بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا لیسن نمبر 14، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آیت نمبر 63 سے 64 تک انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اے بنی اسرائیل، وہ واقعہ یاد کرو جب ہم نے تم پر طور پہاڑ کو بلند کر کے تم سے پکا عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس پر مضبوطی سے عمل کرو، جو احکام اس میں درج ہیں انہیں خوب یاد رکھنا، اسی طرح شاید اسی طرح تم پرہیزگار بن جاؤ گے۔ مگر اس کے بعد تم اس عہد سے بھی پھر گئے اور اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اور تم اپنے ان لوگوں کو بھی خوب جانتے ہو جنہوں نے ہفتے کے دن وہ مچھلیاں پکڑی تھیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے منع کیا تھا۔ لہذا ہم نے ان سے کہا کہ تم بندر بن جاؤ اور دھتکارے ہوئے ذلیل انسان۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کا ہی ذکر کیا ہے۔ یہ واقعہ بھی بنی اسرائیل کے اس دور سے تعلق رکھتا ہے جب ان کے 70 منتخب انسانوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر کوہ طور پر چلے گئے، تو ان کے ساتھ بنی اسرائیل کے دوسرے لوگوں کو بھی طور کے دامن میں کھڑا کیا گیا اور طور پہاڑ کو ان پر اس طرح جھکا دیا گیا تھا جیسے ان کے اوپر ایک سائبان ہو۔ اب پیچھے سمندر تھا، آگے سروں کے اوپر سائبان تھا۔ تو اس وقت ان سے پوچھا گیا کہ بتاؤ تورات پر عمل کرتے ہو یا نہیں، اور اقرار کرتے ہو تو پھر پوری مضبوطی کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ اقرار کرنا ہوگا۔ اگر انکار کیا تو اسی پہاڑ کو تمہارے اوپر گرا کر تمہیں کچل دیا جائے گا۔ اس وقت بنی اسرائیل کو اپنی نافرمانیاں، غلطیاں اور جو انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑا تھا ان سب کا ان کو احساس ہوا، اور انہوں نے فوراً توبہ کی اور تورات پر عمل کرنے کے لیے اللہ سے پختہ وعدہ کر لیا۔ پختہ وعدہ کرنے کے بعد پھر اگلی آیت میں اللہ کہتے ہیں کہ اتنا پختہ انہوں نے وعدہ کیا تھا، اس کے باوجود یہود نے وہ اپنے وعدے کو توڑ دیا۔ اس کے باوجود کہ اللہ کا اگر تم پر رحم اور کرم نہ ہوتا یا تمہارے جرموں کی کیا کہتے ہیں جو گناہ ہی اتنے زیادہ ہیں کہ تمہاری تباہی کے لیے وہی کافی تھے، لیکن اللہ نے پھر بھی تم پر اپنی رحمت کی۔ پھر اگلی آیت میں آتا ہے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ ہفتہ کے دن کاروبار نہیں کریں گے، بلکہ اس دن آرام کریں گے، اور ہفتے والے دن تھی وہ ایک ان کے ہاں جو بل ہوتی تھی اس کے اندر مچھلیاں تھی وہ جمع ہو جاتی تھیں۔ اس دن سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طرح سے آزمائش میں ڈالا کہ تم اس دن اپنا کاروبار نہیں کرو گے۔ اب یہودی تھے، بنی اسرائیلی تھے، یہ کاروبار کرنے کے ان کو عادت تھی، تجارت وغیرہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، تو ان کا یہ پیشہ ہی یہی تھا۔ تو لیکن بات یہ تھی کہ مچھلیاں 6 دن تک مچھلیاں تھی وہ پانی میں تیرتی رہتی تھیں، اور ہفتے کے دن تھی وہ پانی کی سطح پر آ جاتی تھی، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا کہ تم ہفتے کے دن یہ زیادتی نہیں کرو گے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ان کے اندر 3 گروہ تھے، تو 3 گروہ تھے ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو مچھلیاں پکڑتا تھا، حالانکہ اللہ نے ان کو منع کیا، اور دوسرا گروہ وہ تھا کہ جو مچھلیاں بھی نہیں پکڑتا تھا اور ان کو منع بھی نہیں کرتا تھا۔ یہ 2 گروہ تھے، اور تیسرا گروہ وہ تھا کہ جو مچھلیاں بھی نہیں پکڑتا تھا اور ان کو منع بھی کرتا تھا۔ تو اسی طرح انہوں نے ایسے کیا کہ اس کھائی کے آس پاس تھی وہ چھوٹی چھوٹی کھائیاں بنا دیں کہ ہفتے والے دن مچھلیاں تھی وہ اپنی سطح پر ہوتی تھی، پانی کی سطح پر، تو پانی جب تھا ان کھائیوں میں آتا تھا تو مچھلیاں بھی پانی کے ساتھ بہہ کر اس کھائیوں میں آ کر گر جاتی، اور اتوار والے دن آ گئے یعنی اگلے دن تھے یہ قوم تھی وہ مچھلیاں پکڑ لیا کرتی تھی۔ انہوں نے یہ ایسا اس لیے کیا
کہ ان کا کاروباری یہ لوگ عادی تھے، اس لیے اللہ کے وعدے کے باوجود یہ اپنے ان کاموں سے جو تھے وہ باز نہیں آئے۔ تو جب باز نہیں آئے تو پھر ان پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے تھا عذاب نازل کیا، اور جو تھا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا تھا کہ ان کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و رسوا کیا، ان کو بندر بنا دیا، اور اسی طرح ان کو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک جو تھا نصیحت اور متقین کے لیے ایک جو ہے عبرت چھوڑی تھی کہ قیامت کے دن تک اگر انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پہ اتر آئے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ بڑا سخت ہے۔ متقین کے لیے اللہ نے نشانیاں چھوڑی ہیں، تو ہمیں بھی ان چھوٹے چھوٹے واقعات سے سبق حاصل کرنا ہے کہ بنی اسرائیل یہودی جو تھے اللہ کی اتنی نافرمانیاں کرتے تھے، تو اس کے باوجود اللہ کی ان پہ رحمت ہوتی رہی۔ آخر کار ان کا انجام کیا ہوا کہ اللہ نے ان کو دنیا میں ذلیل و رسوا کر دیا، اور ان کو اللہ نے ان کی شکلیں بدل دی، ان کو بندر بنا دیا۔ بار بار نافرمانی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی۔ اللہ اکبر۔ تو میری ماں بہنوں دیکھیں، ہم اللہ کی بار بار نافرمانیاں کرتی ہیں، اللہ کے احکام کو جو ہے وہ پامال کرتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پامال کرتی ہیں، پھر بھی ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تو یہ ہمارے لیے اتنا بڑا سبق ہے، پہلی امتوں کے اوپر عذاب آنا، پہلی امتوں کا جو ہے وہ حلیہ بدل جانا ہمارے لیے عبرت ہے۔ ہم عبرت حاصل کریں، اللہ کے نیک بندے بنیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، سنت کو اپنا لیں۔ آخری انجام میری بہنا موت ہی ہے، تو بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کریں، اللہ ہمیں دنیا آخرت میں سرخرو کرے، اللہ ہمیں نیک بنائے، متقین بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔